مٹی نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھی صدا صدا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے خون سے جو معجزات ہوئے ان میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ اس معجزے کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ پتہ چل جائے، اور آپ کو ایک بہت پیارا میسج بھی ملے گا اس ویڈیو کے لاسٹ میں انشاءاللہ۔ 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب یزید فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین علیہ کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار کربلا میں پڑا رہا۔ آسمانوں و زمینوں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کا جسم پڑا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین علیہ السلام کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چیخیں مارتا ہوا زمین پر اترا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آ گئی، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینے کی طرف گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینے کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ سب سے پہلے اس کبوتر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر خبر پہنچانی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر کر لی۔ وہ یہودی سارا دن کام کے سلسلے میں باہر نکل جاتا اور اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ وہ یہودی سارا دن کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے گزار دی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا کہ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ پھر کبوتر کے پروں سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ پر گرا تو اس لڑکی کی بائیں آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا تو ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کے تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی
اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تو تم تو بیمار تھی، تم کس طرح سے ٹھیک ہو گئی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بڑی آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے کیوں تر ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے؟ جس خون کی برکت سے میری بیٹی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک نے کبوتر کو گواہی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں۔ اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون سے میری بیٹی کی تمام بیماریاں ختم نہ ہوتی، ان کے خون کے قطرے سے میری بیٹی کی بینائی واپس نہ آ جاتی۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہودی اور اس کی بیٹی نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا، جو لوگ بھی اس سے پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، وہ تمام واقعہ ماجرا بیان کرتا اور اس طرح لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگا۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدے میں سر کو نہ اٹھایا حسین نے، نہ اٹھایا حسین نے۔ محترم ناظرین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے بہت سی قربانیاں دے کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں تو کوئی قربانی دینی بھی نہیں پڑی، اور یہ دین ہمیں ایسے ہی مل گیا ہے، اور ہم لوگ پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے اور اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دیتے۔ ہم لوگ تو نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے اور اپنے رب کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے کومنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔